Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. ستوت کی اکیڈمی اسپیشل بچوں کے لیے. السلام علیکم، میرا نام ستوت ہے اور میں پچھلے کئی سال سے کیلیفورنیا امریکہ میں اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر کے طور پہ پڑھا رہی ہوں. تو اس ویڈیو کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو مائی چینل ویڈیو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں میں بتا سکوں کہ میں کون ہوں اور کیوں آپ کو یہ ساری چیزیں اسپیشل نیڈس بچوں کے بارے میں بتا رہی ہوں. اور اس کے علاوہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیوز کے تھرو. وہ کیا ایسی چیزیں جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں ان ماں باپ کے ساتھ، ان گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ، ان ٹیچرز کے ساتھ، جو ان کی ان بچوں کے ساتھ کام کرنے میں مدد کرے گی. میرا اپنا ایکسپیرینس بہت سالوں کا ہو گیا ہے، تقریباً 14 سال سے میں ان بچوں کے ساتھ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کام کر رہی ہوں. اور بچوں کی ایجز کے حساب سے دیکھا جائے تو میں نے 4.5 سے 5 سال سے لے کے ایکچولی کچھ عرصہ میں نے پری کے میں بھی انوائرمنٹ میں بھی گزارا ہوا ہے کچھ بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے، تو یعنی ان کو آبزرو کرتے ہوئے ان کے کلاس رومز میں یہ وہ. تو اگر دیکھا جائے تو میں تقریباً 3 سال کے بچے سے لے کے، اور ایز اے ٹیچر میں نے پھر 5 سال سے لے کے تقریباً ہائی اسکول تک کے بچوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، ڈفرینٹ اگین کیپیسٹیز میں. ان کی اگر سیویرٹی دیکھی جائے، یعنی وہ کتنا ان کو زیادہ مشکل ہے وہ دیکھی جائے، تو مائلڈ سے لے کے سیویئر تک، یعنی جو بچے جنہیں تھوڑا بہت کم مسئلہ ہے اس سے لے کے بہت زیادہ جو بچے اپنے آپ کو مارتے پیٹتے ہیں، اپنا سر مار لیتے ہیں، جو بچے چل نہیں سکتے، جن کے ایک آدھ بچے کا اگر میں بیان کروں تو وہ ویل چیئر پہ تھے یا کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، کھا بھی نہیں سکتے. کچھ بچوں کے ساتھ ایسے دیکھا ہوا ہے اور کام کیا ہوا ہے کلوزلی، جن کو مطلب ہم فیڈنگ ٹیوبس لگائی ہوئی ہوتی ہے اسٹمک میں، اس کو دیتے تھے. لیکن کیونکہ ایجوکیشن ہر بچے کا رائٹ ہے، تو ہم ایک اس انوائرمنٹ کو کریٹ کرتے ہیں کہ اس کو جس حد تک تو وہ بچہ سیکھ سکتا ہے، ہم اس کو اس کے لیے کمفرٹیبلی ان کو سکھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ایکیڈیمکس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے بیہیویئرس، ہم ان کے بیہیویئرس پہ کام کرتے ہیں. تو ہر قسم کی ٹیچر ہوتی ہے تقریباً، اگر آپ پڑھ کے نکلے، جس طرح کسی بھی فیلڈ میں ہر انسان ایک سا نہیں ہوتا، تو اسی طرح میں صرف اپنی فلاسفیز کی بات کر رہی ہوں. میں نے ایسے کلاس رومز بھی دیکھے ہیں جس میں گئی ہوں اور میں نے ٹیچرز کو دیکھ کے کہا ہے کہ یہ کام تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کرنا جو یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایسا بھی ہوا ہے. جب میں اسٹوڈنٹ ٹیچر تھی اور میں سیکھ رہی تھی تو میں نے ایسے کلاس رومز بھی دیکھے ہیں جہاں پہ ہر چیز کو بہت آسان بنا دیا گیا تھا ان بچوں کے لیے. زیادہ تر کھیلتے رہتے تھے، کوئی کبھی پڑھائی بھی بس ایسے ہی کچھ پڑھا دیا، نہیں پڑھایا. مطلب آئیڈیا یہ تھا کہ ان کو اسپیشل نیڈز ہیں، اس کو آٹزم ہے، اس کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے، اس کو ڈاؤن سنڈروم ہے، تو بس ٹھیک ہے ٹائم گزار رہے ہیں بچے، ایک اچھا ٹائم گزارا ہے کلاس روم میں، کچھ سیکھ رہا ہے. اس طرح سے کلاس روم سے لے کے میں نے بہت اچھے ٹیچرز کو بھی دیکھا ہے کہ اگر یہاں تک کہ بچے چیزیں پھینک رہے ہیں اور پھر بھی اس کلاس کا ماحول نہیں خراب ہوا، باقی سب بچے پڑھ رہے ہیں، اور وہ ایک بچہ اگر وہ کر رہا ہے تو ٹیچر کسی نہ کسی طرح اس بچے کا بیہیویئر سب سے پہلے ہینڈل کرتی ہے اور پھر اس کو واپس پڑھائی کی طرف لے آتی ہے. تو میں ان ٹیچرز میں سے ہی ہوں، اور کیونکہ میرا مقصد ہے کہ ہم ان بچوں کو سکھائیں، جتنی جلدی ہو سکے، جتنے ینگ ہیں اتنی جلدی سکھائیں. اس کو کہتے ہیں ارلی انٹرونشن. تو اگر ینگ ہیں تو ہم بہت ینگ ہوتے ہیں ان بچوں کو سکھانا شروع کر دیں تاکہ ان کے لیے زندگی آسان ہو جائے. اپنی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو میرے پاس 2 ماسٹرز ڈگریز ہیں، ایک انگلش میں ہے اور دوسری ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہے، اور اس میں میرا ایمفسس زیادہ تر رہا ہے اسپیشل نیڈز. جب میں پڑھا رہی تھی تو میں نے اسی کے اوپر زیادہ توجہ رکھی، لیکن میری اگین ایجوکیشن کی فیلڈ میں ماسٹرز ڈگری ہے. کریڈینشل میرا ٹیچنگ کریڈینشل ہے. یہاں پہ کریڈینشل چاہیے ہوتا ہے آپ کو پڑھانے کے لیے، ہر کوئی بس ایسے نہیں کھڑا ہو جاتا ٹیچر بننے کے لیے. ناٹ ٹو سے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ٹیچر بہت زبردست ہے کریڈینشل لے کے بھی، کچھ نیچرل بورن ٹیچرز ہوتے ہیں. تو خیر میرا کریڈینشل بھی ہے، اور وہ ماڈریٹ سے سیویئر بچوں میں ہے، یعنی وہ بچے جن کی بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، جو سیویئر ترین نیڈز ہوتی ہیں، اگین اپنا سم مار رہے ہیں، اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں، ٹیچر کو اس طرح کے، تو اس میں میرا کریڈینشل، میں ان بچوں کو پڑھا سکتی ہوں. تو ظاہر ہے جب میں ان کو پڑھا سکتی ہوں تو پھر جو آسان، تھوڑا ریلیٹیولی آسان، بہت آسان کوئی بھی نہیں ہوتا. جن بچوں کو ڈسیبلٹی ہوتی ہے، آپ لوگوں کا بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ ان کو پڑھانا ایک خاص طریقے سے کرنے پڑتی ہے ہر چیز. تو وہ تو پھر وہی بلکہ اسٹریٹجیز میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتی ہوں. کیا یہ سب کچھ بہت ایزی ہے؟ یہ ہرگز بہت آسان نہیں ہے، بلکہ ایسا ہو چکا ہے کہ میرا فریکچر ہو چکا ہے ایک دفعہ، اور
ایک دفعہ اتنے زور سے لگا تھا کہ میں پورا دن اپنا بازو نہیں ہلا سکی تھی، لیکن شکر ہے بازو والا تو پھر ریکور ہو گیا تھا. تو اور چھوٹے بہت تو بروزز مجھے لگتے ہی رہتے ہیں، کوئی وہ ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگین جب اسٹارٹ ہوتا ہے سال کا تو بچے بہت زیادہ اس طرح سے مس بہیو کر رہے ہوتے ہیں، اور 1-2-3 مہینے کے اندر اندر وہ لوگ سیکھ چکے ہوتے ہیں کہ اسکول میں کیسے رہنا ہے، کلاس روم میں کیسے رہنا ہے. حالانکہ یہ بچے اور کلاسز سے بھی آ رہے ہوتے ہیں جہاں وہ آلریڈی اصولاً یہ چیزیں سیکھنا چاہیے، لیکن اگین جیسے میں نے کہا ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر ٹیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر جگہ کا ماحول فرق ہوتا ہے. اب مقصد کیا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا یہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں ٹائم دے رہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اپنے بچوں کو بہت ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا اس ٹائم میں وہ بچہ کچھ سیکھ رہا ہے؟ تو یہاں میں آپ کو وہ ٹپس اور طریقے سکھاؤں گی، وہ چیزیں سکھاؤں گی، وہ باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گی، وہ فلاسفیز بتاؤں گی کہ جس سے ہم ان بچوں کی لائفز کو امپروو کر سکیں. ایک مقصد ہے انفارمیشن دینا کہ جیسے ویری سمپلی آٹزم کیا ہے. اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی. ابھی میں کچھ عرصہ پہلے ایک ماں تھیں جو کہیں ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ان کے بچے کو ڈاؤن سنڈروم تھا اور انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی تھی اور بول نہیں سکتا تھا بالکل. تو 5 سال کا بچہ ہے، اور وہ یہ پوچھ رہے، اور وہ 2 سال سے پڑھ بھی رہا ہے اسکولوں میں اس طرح سے اسپیشل نیڈس. اور انہوں نے جب ایک سوال کیا تو میں نے سوچا کہ یہ کیا بات ہے. انہوں نے سوال کیا کہ یہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ جی جیسے بلی ہے وہ میاؤں میاؤں کرتی ہے، رائٹ؟ تو جب ہم ایسے کہتے ہیں تو یہ ہنستا ہے. تو ماں نے سوال یہ کیا کہ بھئی یہ میاؤں میاؤں اگر کہہ دیتا ہے تو یہ بلی کیوں نہیں کہہ سکتا، یا اس طرح. اور وہ یہ انہوں نے سنا ہی نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف مسکراتا ہے، وہ میاؤں میاؤں بھی نہیں کہتا. تو لیکن مجھے اس بات پہ احساس ہوا کہ کیا انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ بچہ کتنا سیویئرلی ڈسیبلڈ ہے، کہ اس کی اس وقت سائیکلت سے اس کی سائیکولوجیکل رپورٹس کیا ہیں، کیونکہ رپورٹ سب کچھ سامنے موجود ہیں. لیکن کیا وہ اس بات کو سمجھ پا رہی ہیں کہ اگرچہ کہ بچہ 5 سال کا ہے لیکن اس کے بولنے کے پیٹرنز ایک 9 مہینے کے بچے جتنے ہیں صرف. تو یہ چیزیں سمجھنا، یہ باتیں سمجھنا، یہ مقصد ہے. اور یہ میں نے سوال کیا بھی تو پتہ چلا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا بہت سمجھ ہے باقی نہیں. تو پھر یہ چیزیں ہمیں سمجھنا پڑیں گی کہ کیوں یہ بچے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، اور پھر اس متعلق ہم کیا کر سکتے ہیں. میں آپ کو پورا ہوپ دینا چاہتی ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کبھی میں نے خود پرسنلی یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں جاتے ہیں اور ڈاکٹرز ان کو اول تو بہت لیٹ ڈائگنوسس ہوتا ہے، کچھ جگہ پہ پتہ ہی نہیں چلتا، یا ماں باپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، یا ڈائگنوز ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا. اور جب وہ ڈائگنوسس دیتے ہیں تو جیسے اگر آٹزم لے لیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی سوری آپ کے بچے کو تو آٹزم ہے اور یہ اب ساری زندگی آٹزم ہی رہے گی اور اس کی کوئی دوا بھی نہیں ہے، اور دیٹس اٹ. یہ ایک بہت مشکل چیز سننا ہے ماں باپ کے لیے. تو جو چیز وہ بتانا بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بالکل اگر ہم محنت کریں اور جلدی کریں اور ایک صحیح طریقے سے محنت کریں، ٹھیک ہے. ایک محنت ہوتی ہے کہ آپ نے 2 دن محنت کی، تیسرے دن آپ بھول گئے، چوتھے دن آپ پارٹی پہ چلے گئے، 5ویں دن آپ کو خیال آ گیا. سوری تھوڑا سا میں ہارڈ لائن اور اس معاملے میں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ماں باپ کو تھوڑی محنت کرنی چاہیے. صرف ٹائم گزارنے سے کچھ نہیں ہوتا. تھوڑا سا اگر آپ انہیں سکھانا شروع کر دیں، صرف ایک ٹیچر کا کام نہیں ہوتا سکھانا، کچھ چیزیں آپ اپنے گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. روز صرف 5 منٹ، 5 سے 10 منٹ بھی کیجئے تو اس میں آپ امپروومنٹ دیکھنا شروع کر دیں گے. ایک خاص ٹائم پہ ایک خاص طریقے سے اگر آپ کریں تو آپ امپروومنٹ دیکھنا شروع کر دیں گے. تو میں ان ماں باپ کے لیے بنا رہی ہوں جو چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں ایزلی. میرا ایکسپیرینس بہت سارے اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ وہ کیا ہوتے ہیں میں بتاتی چلتی ہوں، جو کہ بچے جو بول نہیں سکتے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے لیے گولز بناتے ہیں کہ اب ہم یہ کریں گے تو یہ بچہ یہ کرے گا، اب ہم یہ سکھائیں گے. وہ ٹیکنیکس مجھے پتہ ہے. میں خود اسپیچ پیتھولوجسٹ نہیں ہوں بہت کلیئر کر دوں، لیکن اگین میں اتنے سال سے ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ سیکھ لیتے ہیں. میرے کلاس میں ہر بچے کو تقریباً اسپیچ امپیئرمنٹ ہے، تو میں بہت زیادہ ماحول ہی کلاس کا وہ بنایا ہوا ہے جہاں بچے بولنا شروع کر دیں. اور الحمدللہ بے انتہا بچے جو کہ صرف کچھ بھی نہیں بول پاتے وہ بولنا شروع کرتے تھے. کچھ بچے جو اے آپ پوچھیں بی نہیں آتا، ان میں سے کچھ بچے میں نے ایسے بھی دیکھے جو سینٹنسز پڑھتے ہوئے میری کلاس سے نکل کے 1 سال کے اندر چلے جاتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہاں بالکل بھی نہیں امپروومنٹ ہوتی، وہ صرف اے سے زی تک سیکھ لیتے ہیں، لیکن ان کے بیہیویئرز تقریباً بدل چکے ہوتے ہیں. جو وہ پہلے مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل نہیں کر رہے ہوتے، وہ لائنوں میں چل رہے ہوتے. تو ہمیشہ
پازیٹیو کی طرف دیکھنا چاہیے اور امپروومنٹ کی طرف دیکھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم وہ سب کچھ صحیح کر رہے ہیں. اور پھر ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، ہر ایک بچے کا ڈائگنوسس ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اگین اسپیچ پیتھولوجسٹ کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے، اور میں نے آکوپیشنل تھراپسٹ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو بچوں کی اسمال موٹر اسکلز، لکھنا وغیرہ اس طرح کی چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں. یہ اسپیشلائز لوگ ہوتے ہیں، ان کی اسپیشلائزیشن ہی اس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ان کی سینسری نیڈز وہ ہوتی ہیں کہ جو جس طرح ہمیں 5 سینسز ہیں، ہم سونگھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور ہاتھ لگا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں. یہ والی چیزیں جو ہیں، یہ جیسے آٹزم ہو گئی، اس میں بہت مشکل ہوتی ہے. کچھ اور ڈسیبلٹیز ہیں جس میں یہ ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. تو وہ اس کے لیے کمفرٹ پرووائڈ کرنے کے لیے کیا چیزیں کرتے ہیں، تو وہ آکوپیشنل تھراپسٹ تھوڑا سا اس میں ڈیل کرتے ہیں. اگین میرے پاس تقریباً سارے بچے ایسے ہی آتے ہیں. تو بہت ایکسپیرینس ہے اس میں بھی، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اسکول سائیکالوجسٹ جو کہ بیہیویئرس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے. ان سے بہت کچھ سیکھا ہوا بھی ہے، اور بہت سب کو کچھ کو سکھایا ہوا بھی ہے. حالانکہ میں پھر بتاتی چلوں، میں اسکول سائیکالوجسٹ نہیں ہوں، اور میں جو اس میں میرا سرٹیفائڈ نہیں ہوں کہ میں یہ چیز نہیں کر سکتی. لیکن ایک بہت اچھی گراسپ ہے ان انڈرسٹینڈنگ کہ یہ بیہیویئر کیا ہوتا ہے. بیہیویئر کا مطلب یہ جو حرکت کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، اور اب ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے تاکہ یہ جو برا بیہیویئر ہے ان کا ختم ہو جائے اور اس کی جگہ کوئی اور بیہیویئر آ جائے. اس کے اوپر بھی جیسے جیسے وقت ملتا جائے گا میں ویڈیوز بناتی جاؤں گی. تو چلیے، بہت شکریہ. اور ہوپ فلی ہم اس میں، میرا مقصد ہے آپ کو کچھ ٹولز دینا تاکہ آپ لوگ اس کو استعمال کر سکیں. اور اگر کچھ لوگ بھی یہ چیز کر لیتے ہیں تو یہ میں اس کو ایک سکسیزفل انڈیور سمجھوں گی.